ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ وزیراعظم عمران خان نے ایک تلخ حقیقت کا انکشاف کیا ہے اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں استعفے دیتی ہیں تو ان میں فارورڈ بلاک بن جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ کروڑوں روپے جو لگا کے جو ممبر قومی صوبائی اسمبلی آتا ہے وہ اپنے رہنماؤں کے، اپنے قائدین کے کہنے پر استعفیٰ کیوں کر دے گا۔ ناظرین، یہ تلخ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کیے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ترقی پذیر ممالک ہوں یا ترقی یافتہ ممالک میں ہوں، جو سیاست ہے اس میں جو مال ہے، جو پیسہ ہے، اس کا عمل دخل بڑا کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ بھی کروڑوں روپے میں لڑا جاتا ہے۔ اسی طرح جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ معاملہ بھی کروڑوں روپے تک چلا جاتا ہے۔ بلکہ ایاز صادق صاحب اور جو علیم خان صاحب کا ضمنی الیکشن تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس میں اربوں روپے خرچ کیے گئے اور دونوں فریقین نے جیت کو یقینی بنانے کے لیے جو اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے، مگر پھر ہم نے دیکھا کہ ایاز صادق صاحب وہ جیت گئے۔ ناظرین، ہمارے یہاں جو سیاسی نظام ہے اس کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں پیسے والا آدمی آئے، اثر رسوخ والا آدمی آئے جو کہ ایک ایلیٹ کلاس کا نمائندہ ہو، جو ایلیٹ کلب ہے اس کے مفادات کا تحفظ کرے، اور کوشش کی جاتی ہے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، جو اعتدال پسند سیاسی جماعتیں ہیں یا جو سیکولر سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ طاقتور ان لوگوں کو اس طاقت کے کھیل میں لایا جائے، ان لوگوں کو ممبران قومی و صوبائی اسمبلی بنایا جائے جو پیسے کے لحاظ سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، جو پارٹی فنڈز دے سکیں، جو الیکشن کمپین چلا سکیں، جو ہر حال میں جیت کو یقینی بنا سکیں، یا پھر وہ لوگ جو بڑے قائدین ہیں ان کے کاروبار کو تحفظ جو ہے وہ فراہم کر سکیں۔ یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک چین ہے، یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے، یہ پورا جال ہے جس میں عام آدمی آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی کہ اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ کہنا بالکل ایک سفید جھوٹ ہوگا کہ کوئی شخص جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، جو سفید پوش آدمی ہے، جو پڑھا لکھا آدمی ہے، جو اس ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، جو کرپٹ نہیں ہے، وہ یہ چاہے کہ وہ ممبر قومی و صوبائی اسمبلی بن کر لوگوں کی خدمت کر سکے، اس فلاح و بہبود کے حوالے سے کوئی اپنا کردار ادا کر سکے، یہ ناممکن ہے۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے۔ درست بات ہے کہ سینٹ الیکشن کی جو نشستیں ہیں اس میں بھی کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ممبر بنایا جا سکے۔ ناظرین، جمہوریت کی جو روح ہے، جمہوریت میں جو کلیدی حیثیت کا حامل نظام ہے وہ لوکل باڈی سسٹم ہے، یعنی مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے وہ دراصل وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اگر آپ یہ دیکھیں، برطانیہ، امریکہ یا دیگر جو مغربی ممالک ہیں، ان میں جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے دراصل لوگوں کی مشکلات کا حل، لوگوں کی مشکلات کا ازالہ وہ کرتا ہے، جبکہ جو پارلیمنٹ ہے اور جو قانون ساز اسمبلی ہے ان کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے۔ مگر بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے یہاں کہیں سے بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ مقامی حکومتوں کے نظام کے حوالے سے کہیں سے آواز نہیں اٹھے گی۔ کوئی سیاسی جماعت، چاہے اس کا تعلق اپوزیشن سے ہو چاہے وہ حکومت سے ہو، وہ اس بات کو یقینی نہیں بنے گی کہ مقامی حکومتوں کا نظام یہاں پر رائج ہو، لوگوں کی مشکلات ان کی دہلیز پر حل ہوں تاکہ لوگ اس نظام پر اپنے اعتماد کا اظہار کر سکیں، بلکہ یہ کوشش کی جاتی ہے لوگوں کو الجھایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہمارے ہاں ہوئے بلدیاتی انتخابات ہوئے، الیکشن بھی ہوئے، ممبران کا انتخاب بھی ہوا، انہوں نے حلف بھی اٹھایا، مگر پھر جب معاملہ آیا فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے، جب معاملہ آیا اختیارات کو دینے کے حوالے سے، تو یہی جو ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جو بڑے سیاسی قائدین ہیں، جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں، وہ اس بات سے پس و پیش سے کام لیتے ہوئے نظر آئے، اور تمام جو قائدین ہیں انہوں نے غیر اعلانیہ طور پر اس بات پر اتفاق کر لیا کہ مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا، اس کو ڈسکریج کیا جائے گا، اور اس کی جگہ جو فنڈز ہیں وہ قومی اسمبلی کے جو ممبران ان کو دیے جائیں گے، جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو دیے جائیں گے۔ ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے، پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو یا سوشل میڈیا کسی حد تک، اس میں کوئی ایسی کمپین بھی ہمیں نظر نہیں آتی جس میں اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ لوکل باڈی سسٹم کو بحال کیا جائے، لوکل باڈی سسٹم کو فعال کیا جائے، جو میئر ہیں، جو دیگر جو عہدیدار لوگ ہیں مقامی حکومتوں کو، ان کو فنڈز دیے جائے۔ اس کے متعلق ایک بڑا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو کونسلر لیول کے جو لوگ ہیں اگر ان کو کرپشن کریں گے بھی تو کچھ
کچھ نہ کچھ وہ خرچ ضرور کریں گے۔ کوسٹل لیول کے جو لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے، وہ کمیونٹی سے براہ راست رابطے میں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کی مشکلات حل ہو۔ لہٰذا یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ ہم یہ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں کہ یہی سسٹم وہاں پہ رائج ہے، لوکل باڈی سسٹم کا، مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے، اور اسی کے نتیجے میں ایک سیاستدانوں کی نئی کھیپ تیار ہوتی ہے جو کہ لوگوں کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان کی جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوکل باڈی سسٹم سے ابھرے اور انہوں نے اپنی قابلیت شو کی، اپنی قابلیت ثابت کی، اور اس کے بعد وہ ترکی کے اس وقت صدر ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا، اور یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ سیاسی جماعتیں ہمیں عملی طور پر اختلافات میں نظر آتی ہیں، ایک دوسرے سے چپکرش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر اندر سے یہ جو ایلیٹ کلاس کا جو گروہ ہے، یہ جو گروپ ہے، اس کے مفادات ایک ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے مفادات کی تکمیل کرنی ہے، اگر ہم نے اپنے جو ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کو مطمئن رکھنا ہے تو اس لوکل باڈی سسٹم سے ہمیں دور رہنا ہوگا۔ ایک وقت اب یہ آ چکا ہے جب عوام کی سطح پر یہ شعور بیدار کیا جائے، لوگ اس حوالے سے آواز اٹھائیں، میڈیا کے جو دانشور ہیں وہ اس حوالے سے آواز اٹھائیں کہ مقامی حکومتوں کا نظام ہونا چاہیے۔ ناظرین، کسی بھی دنیا کے جمہوری ملک میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ جمہوری نظام بھی موجود ہے مگر جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے وہ ناپید ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس جانب راغب نہیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں مقامی حکومتوں کے نظام میں دلچسپی نہیں رکھتی ہیں۔ ترقی پذیر ملک کہنے کی حیثیت سے پاکستان ابھی کئی مراحل پاکستان نے طے کرنے ہیں، کئی مشکلات ابھی آئیں گی، اور جو طاقت کا جو سرچشمہ ہے عوام، وہ صرف کہنے کی حد تک رہے گا۔ لوگوں کے مسائل حل کرنا، لوگوں کو سستا فوری انصاف فراہم کرنا، لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا، یہ شاید ابھی مستقبل قریب میں ممکن نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ قومی سطح پر کوئی ایسا لیڈرشپ ہمارے ابھر کر سامنے آ جائے جو از خود کام کرے، مگر جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے اور جو قوم کی تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو عوام کا شعور جو ہے وہ بلند تر ہوتا ہے، جو عوام باشعور ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ اپنے سیاسی قائدین پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں جمہوری نظام کا فروغ ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ حقیقت بڑی حد تک واضح ہوتی نظر آئے گی۔ اپوزیشن کہتی کچھ رہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں کچھ بھی کہہ لیں، مگر ایک بات طے ہے کہ جو دعوے جو وعدے وہ کر رہے ہیں ان کے تکمیل ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، حقیقت میں ان کے لیے مشکلات کا ایک طویل سفر باقی ہے، اور یہ کہنا کہ حکومت کو وہ گھر بھیج دیں گے استعفوں کے ذریعے، لانگ مارچ کے ذریعے، یہ یقیناً کہنا اس وقت تک مشکل نظر آ رہا ہے۔